نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلام، پہلا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دے۔ وعیادۃ المریض، دوسرا حق مریض کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا۔ واتباع الجنائز، تیسرا حق بیان کیا اگر کوئی مسلمان انتقال کر جائے اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرنا۔ واجابۃ الدعوہ، مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا۔ وتشمیت العاطس، 5واں حق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو چھینک آئے اور وہ اس چھینک پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں 5 حق بیان کیے ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں۔ آج کا مسلمان اگر ان 5 حقوق پر عمل پیرا ہو جائے تو معاشرہ ایک بہترین اور مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختصر سے الفاظ میں جو 5 حقوق بیان کیے ہیں، ان میں سے جس حق کو بھی آپ لیں، مختصر جملہ لیکن معنی مفہوم کے اعتبار سے ایک گہرائی رکھتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا حق یہ بیان فرمایا، رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے سے دلوں سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ افشوا السلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو آج کا مسلمان اگر اس خوبی کو اپنے اندر زندہ کر لے تو اخلاقی اعتبار سے معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت سی بیماریاں، عادتیں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں۔ وعیادۃ المریض، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں مسلمان کا دوسرا حق کیا بیان کیا، بیمار کی، مریض کی عیادت کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا۔ اب کتنا مختصر چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے فائدے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کتنی بشارتیں ہمیں سنائی ہیں کہ جو کسی بیمار، کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے اس انسان عیادت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عیادت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، اس سے تقدیر میں لکھا تو نہیں ٹل سکتا، لیکن جو مریض ہے اس کے اندر اپنی اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض اپنی اس بیماری سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا حق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، اتباع الجنائز، اگر کوئی مسلمان مومن دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بے شمار ارشادات
جنازے میں شرکت پر جو بشارتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سنائیں، ایک مسلمان کا حق ادا ہوتا ہے، جو دنیا سے جا رہا ہے اس کو بڑے اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ شریعت نے جو ہمیں اس کا حق دیا ہے ادا کرنے کے لیے، وہ ایک مسلمان پورا کرتا ہے۔ حق تو وہ اس کا ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ رہا ہوتا ہے۔ اور چوتھا حق اجابت الدعوہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا۔ اب اس کی اندر تفصیل میں جائیں تو تفصیلی بہت زیادہ وقت چاہیے۔ اشارہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، یہ حق ہے تمہارا، اگر اس حق کو ادا نہیں کرو گے تو پوچھ ہوگی۔ اب اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امیر غریب عرب عجم کسی اعتبار سے فرق بیان نہیں کیا۔ آج کا مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ نفرتیں ختم ہوگی۔ وہ نفرتیں خواہ لسانی اعتبار سے ہو، نسلی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ نسل امیری غریبی کی، رنگ کی، کالے اور گورے، ہر اعتبار سے وہ نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں اگر آج کا مسلمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد پر عمل پیرا ہو جائے۔ اور پانچواں، اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حق بیان کیا تشمیت العاطس۔ اگر کسی کو چھینک آئی ہے اور وہ اپنی چھینک پر الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے کے لیے لازم ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اب سننے والا چھینک جس کو آئی اس کو بظاہر دعا دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ مختصر وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو 5 حقوق بیان کیے اس کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا مسلمان اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ان بتائے ہوئے 5 حقوق پر عمل پیرا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، ان حقوق کو زندہ کرنا شروع کر دے، تو معاشرے میں یقیناً بہت ساری کسی بھی اعتبار سے جو کمیاں، کوتاہیاں اور اخلاقی طور پر کوتاہیاں پھیلی ہوئی ہیں یا زندہ ہیں، وہ خود بخود ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان بتائے ہوئے حقوق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔